السلام علیکم۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، احسان کوئی نہیں ہے اللہ کا۔ اپنا کلام یہ خالق کے الفاظ ہیں، خالق کا کلام ہے، ایمان ہے گویا، یعنی اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کیا ایمان ہونا چاہیے۔ تو جو اس کو مان لے، ایماندار بن جائے، قرآن کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر اسرار جو یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ خود سب سے زیادہ اس نعمت کے ناقدرے نکلے، سب سے زیادہ اس نعمت کے ناقدرے نکلے محمد حنیف کی طرح۔ کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی تھی، لیکن اسی قرآن کے خلاف عقیدہ بنا کے اسی قرآن سے ثابت کر رہے ہیں یہ دونوں، اسی قرآن کے خلاف عقیدہ بنا کے پھر اس کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، گویا قرآن کے اندر انہوں نے کنٹریڈکشن، آپس میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر اسرار نے پوری زندگی لگا دی وحدت الوجود کو ثابت کرنے کے لیے، صوفیوں کا دفاع کرتے کرتے، اور کتنی چیزوں کا انہوں نے انکار کیا، اور ایمان کو اور شرک کو گویا انہوں نے ملا کے پیش کیا۔ حق اور باطل کو ملانے کا گویا حق ادا کر دیا ان دو بندوں نے۔ اور یہی معاملہ دعوت القرآن جیسی تفسیر لکھ کے اندازہ لگائیے، دعوت القرآن، قرآن کی دعوت کا نچوڑ گویا یہ ہے کہ نبی نے نبی کو سجدہ کیا، اور یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ بڑا خوش ہوا اس سے۔ اندازہ لگائیے، یہ محمد حنیف لکھ رہا ہے دعوت القرآن کے اندر۔ تو اصل میں ان دونوں بندوں نے قرآن کا بہت ہی مذاق اڑایا ہے، اور توحید کا مذاق اڑایا ہے۔ یقین کیجیے، اللہ کی وحدانیت کے پرچے اڑا دیے انہیں۔ ایک تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور دوسرا بالکل کنارے پر کھڑا انتظار میں ہے، مرنے کے ساتھ وہ بھی آگ کے اندر چلا جائے گا۔ ہاں، یہ ہے کہ اس کے پاس ابھی ایک توبہ کا موقع موجود ہے محمد حنیف کے پاس، لیکن ڈاکٹر اسرار کا موقع ختم ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے بندو، عبرت پکڑو ان لوگوں کے انجام سے، کہ قرآن الحمدللہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ بیان کرتا ہے کہ لوگوں، تمہارا معبود ایک ہی بس معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح کھول کھول کے اللہ کی کتاب یہ مسئلہ بیان کرتی ہے، اور یہ چیز جس کو سمجھ آ جائے، سمجھ لو اس کو دنیا کی ساری، کیا کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت مل گئی، ایمان۔ اسی کے اوپر آخرت کا فیصلہ ہونے والا ہے، اسی کے اوپر ایک بہت بڑی بادشاہی ملنے والی ہے، اور اسی کا انکار کرنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بہت بڑی بادشاہی سے محروم کر دیا جائے گا، بلکہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ وہاں رکھا جائے گا۔ ایسی بری چیز کہ اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں ہے۔ وہاں بچھو ہیں، سانپ ہیں، آگ ہے، خون اور پیپ کی وادیاں ہیں، اور ان کی کھالوں کو بار بار پگھلایا جائے گا، بار بار پگھلایا جائے گا۔ ان کی کھالیں ایسی ہو جائیں گی جس طرح پانی کے اندر، تیز پانی گرم کے اندر اگر کھال کو رکھا جائے تو ایسے جیسے موم کی طرح ہو جاتی، اس طرح ان کی کھالیں ہو جائیں گی، بار بار نئی کھال بنائی جائے گی، اور ساتھ ہی کہا جائے گا چکھ مزہ، تم نے دعوت قرآن لکھ کے لوگوں کو کتنا گمراہ کیا تھا، شرک کے رسیا، شیر مادر سمجھا تھا تم لوگوں نے شرک کو، اور اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں ملا گالی دینے کے لیے۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ ایمان خالص اللہ کی نعمت ہے، ورنہ زیادہ آیتیں یاد کرنے سے یا گرامر یاد کرنے سے یا شعلہ بیانی سے، تقریروں سے یہ ایمان نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، جس کے دلوں میں اللہ کی عزت ہو، اللہ کا وقار ہو، عاجزی ہو، اپنے مالک اور خالق کو پہچانے، جس طریقے سے اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ اس پورے نظام کے اوپر غور کرو، یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، زمین، آسمان، ہوائیں، سورج، چاند، ستارے، خود تمہارا اپنا وجود، یہ ساری چیزیں، ہر چیز، درخت، شجر، حجر، ایک ایک چیز اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، اور وہ شرک کا دشمن ہے۔ اور باقی یہ کہنا کہ اللہ نے خود یہ شرک کروا دیا، یہ جہالت کی انتہاؤں کے اوپر انتہا ہے، اور ہر مشرک قوم نے، یاد رکھیے، ہر مشرک قوم نے یہی بات پیش کی ہے کہ یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی کا حکم ہے، یا اللہ ہی کا یہ بتایا ہوا طریقہ ہے، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس پر بڑا ثواب ملے گا۔
یہ اندازہ، یہ مشرقوں میں، یہ مشرکین مکہ کی سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ڈاکٹر اسرار بھی اللہ کو خوش کرنے کے چکروں میں رہا اور کفر و شرک کا دفاع کرتا رہا، صوفیوں کا دفاع کرتا رہا، اور نشاندہی بھی اس کے سامنے کی تھی۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے بالکل کھول کے دعوت جب بیان کی تھی، تو یہ کچھ مہینے، یہ 3 مہینے شاید ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی رہا تھا، عثمانی صاحب کے ساتھ، لیکن اس کے بعد جب طاغوت کے اوپر چوٹ پڑی تو وہاں سے تم دبا کے بھاگا ہے طاغوت کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح یہی معاملہ ہوا، محمد حنیف کو بھی موقع ملا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یعنی اس دعوت کو سمجھنے کا، اور ڈاکٹر صاحب رفاع عام میں درس بھی دیا کرتے تھے۔ یہ تبلیغی جماعت سے نکل کر آیا تھا اس جماعت کے اندر، اور اس کے بعد ایسا ایک ماحول بھی ملا اس کو، ایمان کا ماحول، اور پھر ایمانداروں کی جماعت کو لیڈ کرنے کا ایک ماحول بھی ملا، لیکن اس کے اندر پھر وہی جو تبلیغی جماعت والا وہ مشرکانہ اور صوفیزم تھا وہ باہر آ گیا 2017 کے اندر، اور کفر شرک کا اس نے بیڑا اٹھا لیا اور جم کے اس کے اوپر اب جو بھی اس کی بات نہیں مانتا ہے اس کو مرتد، باغی، انتشاری کے فتوے لگا کے۔ چند دنوں کی بات ہے پتر جی، آنے تو قیامت کا دن، اور میدان محشر لگے گا جب انصاف کی چکی چلے گی نا، مالک الملک، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کیا تمہارا حشر ہونا ہے، کتنے انسانوں کو تم نے گمراہ کیا، اور قیامت تک جو سجدہ تعظیمی مانتے رہیں گے اس کا گناہ ان کے اوپر چڑھتا رہے گا، ڈاکٹر اسرار کے اوپر، اور محمد حنیف کے اوپر، اور ابن کثیر کے اوپر، اور جس نے یہ شرک پھیلایا ہے، اور سارے کے سارے وہاں جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ انہوں نے مذاق سمجھا ہے سجدے کو، یہ سجدہ مذاق ہے ان کے نزدیک، جو پہلے خارج از امکان تھا جو اس کو عین ایمان بنا دیا انہوں نے، حالانکہ یہ 17 نمبر حبل اللہ کے اندر جو بالکل واضح لکھا ہوا تھا کہ رہائی معروف سجدہ، یعنی یہ سجدہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہو، حرام ہے، شرک ہے، خارج از امکان ہے، اس طریقے سے لکھا ہوا الفاظ، آج یہ ان کے لیے عین ایمان بن گیا، اور پھر ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے کے زور سے اس نے منوایا، یہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔